اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخر الآیہ وقال عز وجل فی مقام آخر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ آج انشاءاللہ ایک انتہائی اہم بات ہم سیکھیں گے نام کے تعلق سے کہ کون سے نام اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں، کون سے نام نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے لیکن خاص طور سے اللہ کے نام ہم سب نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بارے میں اصول و ضابطہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ نام جو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی انسان کو وہ نام رکھنا بالکل حرام ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں ان کو آپ دو خانوں میں رکھ سکتے ہیں، اس کی دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک وہ نام جو اللہ کے لیے بالکل خاص ہے، کسی دوسری مخلوق کے لیے وہ نام قرآن و سنت میں استعمال ہی نہیں ہوئے، تو اس نام کو کسی بھی انسان کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ جیسے ملک الاملاک، شہنشاہ، جس کا فارسی ترجمہ ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کسی انسان کو اپنا نام رکھنا بالکل حرام ہے۔ اس نام کے حوالے سے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، متفق علیہ۔ سب سے بدترین نام یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا نام ملک الاملاک رکھ لے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین نام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ نام صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کوئی انسان شہنشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین صرف ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نام گنائے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام کسی انسان کو رکھنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بطور مثال کوئی انسان اپنا نام اللہ رکھ لے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا نام ہے، انسان اپنا نام اللہ رکھ لے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کوئی انسان اپنا نام الرحمن رکھ لے، الرحمن الرحیم، الرحمن رکھ لے، بالکل حرام ہے۔ رحیم جائز ہے، ابھی آگے میں بتا رہا ہوں کیوں۔ الرحمن کوئی انسان اپنا نام نہیں رکھ سکتا لیکن رحیم رکھ سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، سنتے ہیں لوگ بلاتے ہو، کہتے ہیں رحمان بھائی، السلام علیکم رحمان بھائی۔ غلط ہے یہ، رحمان بندے کو کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص۔ الحکم، الصمد، اللہ الصمد، صمد بھائی، صمد بھائی، یہ عام ہے، یہ اللہ کے خاص ناموں میں سے کسی بندے کو نہیں رکھا جا سکتا۔ الخالق، یہ اللہ کے خاص ناموں سے، عبد الخالق نام ہے، ہم اور آپ خالق بھائی کہے جا رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ الرزاق، عبد الرزاق نام ہے، رزاق بھائی رٹے جا رہے ہیں۔ نام تو عبد الرزاق صحیح ہے لیکن ہم جو پکارتے ہیں خالق بھائی، رزاق بھائی، صمد بھائی، یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے نام ہی رکھ لیا خالق، رزاق، تو یہ اتفاق کے ساتھ حرام ہے۔ اسی طرح سے اول، الآخر، الباطن، یہ اللہ کے ناموں میں سے کسی انسان کو رکھنا یہ حرام ہے۔ علام الغیوب، غیب کی باتوں کو جاننے والا، اب کوئی انسان یہ نام رکھ لے یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ الرب، ایک ہوتا ہے رب البیت، گھر کا مالک، رب الدار، گھر کا مالک، وہ الگ چیز ہے، لیکن الرب، الف لام لگا کے الرب کوئی انسان اپنا نام رکھے یہ بھی حرام ہے۔ القدوس، کوئی انسان اپنا نام رکھے یہ سب غلط ہے۔ المہیمن، کوئی انسان اپنا نام رکھے یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح سے وہ سارے نام جو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں وہ بندے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ اللہ کے ناموں کی ایک دوسری قسم ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بھی وہ نام دیے ہیں اور خود اپنے لیے بھی بولے ہیں۔ جیسے اس میں موٹی مثال ہے سمیع اور بصیر۔ قرآن کریم سورہ انسان میں اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا ہے۔ تو سمیع بصیر اللہ نے انسان کو بھی کہا، اور
हुव समीउ अलीम हुव समीउ बसीर कुरान करीम में कई जगह पर अल्लाह ताला के लिए खुद को भी समी बसीर कहा और इंसान को भी अल्लाह ने समी और बसीर कहा। इसी तरीके से हकीम हिकमत वाला अल्लाह ने इंसान को भी कहा है। अजीज़ अजीज़ मिस्र मशहूर कुरान करीम में इमरातुल अजीज़ ये अल्लाह ताला ने नाम रखा है। रऊफ़ अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कुरान में कहा। करीम ये भी अल्लाह ने बंदों के लिए इस्तेमाल किया। मलिक ये भी बंदों के लिए इस्तेमाल है। मालिक ये जहन्नम के दरोगे का नाम है, ज़मीन पर भी हो सकता है। मुमिन हर मुसलमान को मोमिन कहते हैं, मोमिन अल्लाह का भी नाम है। इसी तरह से रहीम अल्लाह के नबी को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा रऊफ़ुर रहीम अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह के नबी मोमिनों के तई नर्म दिल भी हैं और रहम करने वाले भी हैं। तो रहीम अल्लाह का नाम भी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने रहीम कहा। रऊफ़ अल्लाह का नाम भी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने रऊफ़ कहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला अल हई भी है, हाई हाई के माने जिंदा, और अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को भी हई कहा। आपके सामने मैंने आयतल कुर्सी की पहला जुमला पढ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये हई अल्लाह का नाम है। कुरान ही में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। अल्लाह वो है जो हई को मय्यित से निकालता है, व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मय्यित को हई से निकालता है। हई का माने जिंदा, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात को भी वही नाम दे रहा है जो अपना नाम दिया। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी कायदा समझना ज़रूरी है कि जो भी नाम मुश्तरक है अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं और बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं, कोई कतान ये ना समझे कि सेम मीनिंग है। नाम गरचे सेम है, समी अल्लाह है, समी बस अब बंदा भी है। अलीम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, बंदे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए अलीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए हलीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ख़ुद अल्लाह अल हलीम है, अल अलीम है। तो जहाँ भी ये मुश्तरक नाम पाए जाते हैं, यहाँ यह कायदा समझना ज़रूरी है कि अल्लाह के हक़ में जब वो माना इस्तेमाल होता है तो पूरे जलाल के साथ, पूरे कमाल के साथ, अपने पूरे आबोताब के साथ अल्लाह के लिए वो माना इस्तेमाल होता है। और जब बंदों के हक़ में इस्तेमाल होता है तो लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पे ये अल हई हम देख ले, हई के माने जिंदा, अल्लाह का भी नाम, अल्लाह ने मखलूक़ात को भी कहा है। अब दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो पहले नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने उसको वजूद बख्शा। यानी इंसान की जो ज़िंदगी और हयात है वो पहले कुछ नहीं थी, और आने वाले दौर में उसको मौत लाहिक होनी है। ला हई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हयात को नऊज़ु बिल्लाह क्या आदम लाहिक था? क्या पहले अल्लाह को नहीं था? तो अल्लाह ताला इससे भी पाक है। क्या बाद में अल्लाह को मौत आएगी? नहीं, अल्लाह इससे भी पाक है। मौत आना तो दूर की बात है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। जिस नींद को मौत की बहन कहा जा रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं आती। अल्लाह उन सब चीज़ों से पाक है, तो मौत कैसे आ सकती है? तो बहुत बड़ा फ़र्क है। नाम सेम है अल हई, इधर भी नाम हई है, लेकिन मीनिंग में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मीनिंग अगर देखा जाए तो अल्लाह की बराबरी को, उसके उश्र अशीर को 1% को भी इंसान मखलूक पहुँच ही नहीं सकता। इसी तरीके से कुरान में जो अल्लाह ने हज़रत इसहाक़ के बारे में कहा वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अलीम बच्चे की बशारत सुनाई। ग़ुलामिन अलीम, ये इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम है, लेकिन अपने एक बंदे को, अपने एक नबी को अल्लाह अलीम कह रहा है। अब क्या अलीम माने जानने वाला? तो नऊज़ु बिल्लाह इसहाक़ अलैहिस्सलाम का इल्म और अल्लाह ताला का इल्म बराबर हो गया? क़तआन बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वह इल्म हर एतबार से मुकम्मल है, कमाल को पहुँचा हुआ है। लेकिन एक बंदे का जो इल्म है, चाहे वह नबी हो, चाहे वह मखलूक हो, चाहे वह फ़रिश्ते हों, चाहे वह इंसान हो, जिन्नात हो, हम कहते हैं कि जो फ़रिश्ते तकदीर का रजिस्टर लिए बैठे हैं उनका इल्म भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के सामने कुछ नहीं है। जिनके बारे में कुरान ने कहा वयअलमूना मा तफ़अलून, जो तुम करते हो वो जानते हैं। ये किरामन कातिबीन के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा, तो वो उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ताला लौहे महफूज से उन फरिश्तों को बता देता है, उन्हें खबर दे देता है। या इंसान जब वो काम कर चुका होता है तो फरिश्तों को मालूम होता है, लेकिन उन्हें भी इल्म गैब नहीं होता। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब नहीं है, मलकुल मौत को भी इल्म गैब नहीं है कि पूरा उनको मालूम हो कि किसको मौत आने वाली है। नहीं, वो अल्लाह बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे की मौत, रूह कब्ज़ करनी है, तो
تو کائنات میں کسی بھی مخلوق کو وہ علم نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو ہے۔ انسان کے علم کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ پہلے انسان نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اسے سکھایا، اسے علم دیا ہے۔ اور انسان کے علم کی سب سے بڑی کمی ہے وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ انسان بھول بھی سکتا ہے، اور جو کچھ اسے یاد ہے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے، اللہ کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا نبوت کا اس کی حفاظت فرمائی۔ تو انسان کے علم میں اور اللہ کے علم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے وہ سارے اسماء و سارے نام جو اللہ رب العالمین کے لیے اور بندے کے لیے مستعمل ہوئے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ناموں کو بندوں کو کیسے رکھا جائے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کے لیے انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کہا وہ سارے نام، اللہ کے وہ سارے نام جو الف لام کے ساتھ لکھے جائیں، کوئی بھی نام تو بندے نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کوئی آدمی عزیز ایک انسان کا نام ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن کوئی آدمی کہے نہیں میرا نام العزیز ہے الف لام کے ساتھ، یہ ناجائز ہے۔ سید بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ بھی سید ہے، لیکن کوئی انسان کہے میرا نام السید ہے الف لام کے ساتھ، یہ ناجائز ہے۔ حکیم ایک انسان کا بھی نام ہو سکتا ہے، اللہ بھی حکیم ہے۔ حکیم ابن حزام ایک صحابی کا نام ہے، کوئی انسان کہے میرا نام الحکیم ہے الف لام کے ساتھ، یہ ناجائز ہے۔ تو پہلا قاعدہ اصول کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام الف لام لگا کے کوئی انسان اپنے لیے رکھے، اپنے بچے کے لیے رکھے، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نام الف لام کے ساتھ انسان نہیں لکھ رہا ہے، لیکن اس نام کی جو میننگ ہے اس میننگ کو دیکھ کر فوکس کر رہا ہے اور وہ میننگ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ نام رکھ رہا ہے۔ مثلا کوئی انسان اپنے آپ کو کہے ابو الحکم، حکم اللہ کا نام ہے، حکم مطلب فیصلہ کرنے والا، اور بولے اس کا نام فیصلہ کرنے والا، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، ابو الحکم، میں تو فیصلہ کرنے والے کا باپ ہوں، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے ایک صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ میں ابو الحکم ہوں، تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، میں فیصلہ کرتا ہوں اور جو میں بولتا ہوں لوگ مان جاتے ہیں، اس لیے میں ابو الحکم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام صحیح نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام شریح بتایا، آپ نے فرمایا آپ ابو شریح ہو جاؤ، ابو الحکم نہیں، کیونکہ اللہ حکم ہے۔ تو اگر کوئی انسان الف لام نہیں لگا رہا ہے لیکن اس نام کی جو میننگ ہے وہ میننگ مراد لے رہا ہے جو کہ صرف اللہ کی ذات کو مکمل طور سے فٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ نام پہ الف لام بھی نہیں لگا ہے اور نام کی جو میننگ جو صفت نکل کے آ رہی ہے وہ بھی مراد نہیں لے رہا ہے، تو یہ جائز ہے، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے ابھی شروع ہم نے کہا حکیم ایک صحابی کا نام ہے تو اس کو رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عزیز کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رؤوف رحیم کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ رحمان کسی مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، نہیں ذکر کیا، لیکن رحیم کا لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہے، اس لیے رحیم اگر کوئی انسان اپنا نام رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن رحمان نہیں رکھ سکتا، وہ صرف اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، یہ تو اللہ کے نام ہو گئے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، بہت سارے نام انہی ناموں سے مل کر آتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الاحد، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد الاول، عبد الآخر، یہ اسماء حسنہ جتنے ہیں سب کے پہلے عبد لگاتے چلے جاؤ، یعنی ایسے نام ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے۔ اب چاہے عبد العلیم نام رکھ رہے ہیں، علیم کا بندہ یعنی اللہ رب العالمین، عبداللہ نام رکھ رہے ہیں اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن رکھ رہے ہیں رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رکھ رہے ہیں رحیم کا بندہ، تو یہ سارے نام تو اللہ کے ہیں اور سب لوگ اسی کے بندے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پیارے نام کون سے، تو آپ نے 2 نام بتائے، عبداللہ، عبد الرحمن، اور دونوں نام میں عبد لگا ہوا ہے، جس کو آج کل اپنے یہاں بولتے ہیں عبد البھائی، تو اصل ہے عبد، عبد کے معنی ہوتے بندہ۔ اب اس کے آگے اللہ کا کوئی نام اگر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العلیم، عبد العظیم اس طرح کے بندہ چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبدال کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام جوڑ کے اپنا نام رکھے، اتفاق اور اجماع کے ساتھ یہ حرام ہے۔ جیسے کوئی شخص
کہ میرا نام عبد الشمس ہے، شمس میں نے سورج، عبد الشمس سورج کا بندہ، تو یہ حرام ہے، اجماع کے ساتھ یہ نام حرام ہے، بلکہ اگر اس سے عقیدہ جڑا ہو تو شرک بھی ہے۔ کوئی انسان سورج کا بندہ کیسے ہو، تو اللہ ہی کا صرف بندہ ہے، لیکن ایسے بہت سارے نام ہیں۔ آپ کے شہر میں شاید اسی روڈ ویز سے لے کے گھنٹہ گھر تک جائیے، کہیں میں نے بورڈ دیکھا ہے، کیا عبد الذیشان، یہ کیسے اللہ کا نام ہو گیا؟ ذیشان اللہ کا نام کہیں کوئی قرآن و حدیث میں آیا ہی نہیں۔ کوئی کہے میرا نام عبد الکعبہ ہے، حرام ہے۔ عبد القمر ہے، حرام ہے۔ عبد الصغیر، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، عبد الصغیر نام رکھا ہوا ہے، صغیر مانے چھوٹا، چھوٹے کا بندہ، اللہ چھوٹا ہے۔ اللہ عبد الکبیر، اللہ تعالیٰ کبیر ہے، اکبر ہے، عبد الکبیر نام صحیح، عبد الصغیر نام بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سے عبد الدار، عبد الدینار، دینار کا بندہ، خوب پیسے والا لالچی آدمی ہو، اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا، کہا کچھ لوگ تو دینار و درہم کے بندے ہیں، تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم۔ تو کوئی انسان اتنا نہ پیسے کے پیچھے پڑ جائے کہ اس کا نام یہ ہو جائے کہ پیسے کا بندہ، پیسے کا غلام، تو یہ سب نام غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے عبد الحسین نام رکھا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام استعمال کر کے عبد الحسین رکھا ہے، اجماع امت کے ساتھ حرام ہے، لیکن یہ سب غلو ہے، یہ سب عقید توحید سے لا علمی کی دلیل ہے۔ عبد الحسن اس طرح کا نام رکھا، عبد النبی، عبد الرسول، اس طرح کا بھی نام دنیا میں لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ نبی، رسول، قمر، شمس، حسن، حسین، مصطفیٰ، صغیر، کعبہ، دار، دینار، درہم، یہ کوئی نام اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور ان ناموں کے ساتھ عبد لگا کر رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ سمجھ لیں، کوئی بھی دنیا کا نام اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ عبد لگا کر رکھنا جائز نہیں ہے، وہ حرام مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کہا، اپنا بندہ کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، تو یہ عبدیت کی اضافت سوائے اللہ کے کسی کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسماء الحسنی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ باریکیاں صرف اہل توحید کے ہاں ہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ توحید کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے کسی بھی اینگل میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی راستے سے شرک ہمارے نہ الفاظ میں آئے، نہ ہمارے ناموں میں آئے، نہ ہمارے کاموں میں آئے۔ ہم نام سے بھی توحید والے ہیں، کام سے بھی توحید والے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، وصلی اللہ علی النبی۔